بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو حاضر خدمت۔ ناظرین، قوم لوط جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی، قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا جس سے قوم لوط کی عورتیں بھی ایک نئے گناہ میں مبتلا ہو گئیں؟ لاقیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ ناظرین، شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور انہیں ورغلاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور ابلیس کی بے شمار اولاد ہے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں شیطانی ذریت کا ذکر ملتا ہے، جو شیطان کے چیلے اور اس کے کاموں میں اس کے مددگار اور معاون ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں جن میں ولہان نماز اور عبادت میں وسوسے ڈالتا ہے، مسعود لوگوں میں افواہ پھیلاتا ہے، واسم گھر والوں میں لڑائیاں لگواتا ہے، مرہ گانے بجانے کے گناہ کو عام کرتا ہے، اور اسی طرح سے ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے بھی ہیں۔ تاریخ میں ابلیس کے پوتے حاما کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین، ابلیس کی اولاد مختلف کاموں پر مقرر ہے۔ شیطان کی ان اولادوں اور ذریت میں ایک نام لاقیس کا تاریخ میں موجود ہے۔ بعض روایات کے مطابق لاقیس شیطان کے بیٹے یا پوتے کا نام ہے، اور بعض کے مطابق لاقیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے، جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط دراصل تاریخ کی ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی جو اردن کے علاقے میں آباد تھی۔ یہاں سرسبز اور شاداب وادیاں تھیں جن میں صدوم اور عمورہ کے نام سے دو علاقے تھے۔ ناظرین، ابلیس نے اہل صدوم کو اس طرح سے گمراہ کیا کہ شیطان ایک دن انسان کی صورت میں صدوم کے لوگوں کے پاس آ گیا اور ان سے آ کر کہا کہ مرد مردوں کے ساتھ شہوت کریں۔ ان لوگوں کو یہ برا عمل بہت پسند آیا، لہٰذا یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے اور وہ روزانہ لڑکوں سے بدفعلی کرنے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر صدوم کے علاقے سے گزرتا تو وہ لوگ اس کو پکڑتے اور اس کے ساتھ بدفعلی کرتے اور اسے اپنا شکار بناتے۔ ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اس گمراہ کام کے اندر اتنے ملوث ہو گئے کہ یہ لوگ عورتوں کے بجائے مردوں اور لڑکوں سے زنا کرنے کو زیادہ سکون اور راحت کا سبب سمجھنے لگے۔ عورتوں کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ رہی اور کھلے عام اس عمل کو شہر کے چوک اور چوراہوں پر انجام دیتے تھے۔ ان کی ہر محفل میں مردوں کا رقص اور ان کے ساتھ عیاشی اور زنا کرنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی طرف اپنے بندے اور نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اہل صدوم کو اس گندے عمل سے توبہ کرنے کو کہا اور فرمایا کہ تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہیں کی۔ تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم لوگ حد سے گزر چکے ہو، لیکن قوم لوط پر اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علی نبینا علیہ السلام کی واضح نصیحت کا کوئی بھی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ تو الٹا حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ اہل صدوم کا مردوں سے زنا کرنا اور بدفعلی صرف ایک گناہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس عمل سے وہ خدا کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر رہے تھے اور ایسے سنگین جرم کی ابتدا کر چکے تھے جس سے افزائش نسل کا پورا قدرتی نظام برباد ہو رہا تھا۔ بہرحال جب قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنا چھوڑ دیا تو ابلیس کے لیے یہ ایک اور سنہری موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک اور نئے گناہ کی ابتدا کرے۔ لہٰذا ابلیس
ابلیس لعین نے اپنی بیٹی جس کا نام تاریخ نے لاقیس لکھا ہے اسے اہل سندوم کی طرف بھیجا۔ لاقیس جنات اور شیاطین میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کرے اور قوم لوط کی ان عورتوں کے پاس جائے اور انہیں ہم جنس پرستی کا کام سکھائے جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہذا لاقیس ایک خوبصورت عورت کی صورت میں ان عورتوں کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی کہ میں تباہ و برباد ہو گئی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، لہذا اب میری جوانی اور میرا حسن سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے اور سب یوں ہی رائگان چلا جائے گا۔ یہ سن کر قوم لوط کی دیگر عورتیں بھی واویلا کرنے لگ گئیں اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ پھر لاقیس نے ان عورتوں سے کہا کہ ہم بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گی اور ان کی طرف رغبت نہ کریں گی جس طرح سے وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہم سب ان مردوں کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتی، ہم اپنی خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر سکتی ہیں۔ اس پر ان عورتوں نے لاقیس سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ لہذا لاقیس قوم لوط کی ایک رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ اس نے عورتوں کو عورتوں سے ہم جنس پرستی کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہذا وہ عورت سدوم اور عمورہ کی دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو بھی اس طرح کرنے کا کہا، اور عورتوں کے درمیان ہم جنس پرستی کے اس طریقے کا آغاز ہوا۔ جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ ہی اپنی شہوت کو پورا کر رہی ہیں تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو اس بدفعلی سے منع نہیں کیا۔ وہ خود بھی ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے رہے۔ آخرکار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے تجاوز کر گئے تو اللہ رب العزت نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا جس سے ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے۔ سدوم اور عمورہ کی 5 بستیاں بالکل تباہ و برباد ہو گئیں۔ سدوم اور عمورہ اور ان کے علاقوں میں ہونے والے اس ہم جنس پرستی کے گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے، جس میں ان علاقوں یعنی سدوم اور عمورہ کو سٹیز آف سنز یعنی گناہوں کی بستیاں کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قدیم صحیفوں اور یونانی تاریخ میں بھی سدوم اور عمورہ کے ان گناہ گار شہروں کا ذکر موجود ہے، جس کے مطابق سدوم اور عمورہ تاریخ انسانی کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا تھا، اور ابلیس کی بیٹی لاقیس نے بعد میں اس گناہوں نے گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست بنا دیا تھا، جسے جدید دور میں لیسبین کا نام دیا جاتا ہے۔ سدوم اور عمورہ کے بعد ہم جنس پرستی کی بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتی چلی گئی۔ دور جدید میں یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی، جو ترقی یافتہ معاشروں میں بھی بحث کا موضوع بنا ہوا ہے، اور ان گناہوں نے جرم کو حقوق انسانی میں شمار کرنے کے مطالبے کیے گئے ہیں۔ دراصل اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے نر اور مادہ جوڑے پیدا فرمائے ہیں۔ یہ نر اور مادہ نسل کی بقا کے لیے ہیں، ان کا آپس میں جنسی میلاپ قدرت کے قانون کے عین مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی حال میں بھی قانون الہی کا بدل نہیں ہو سکتا، اور قوانین الہی کے فائدے اور برکات کو کسی انسانی قانون کے ذریعے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، آج اس جرم کے حامی ہم جنس پرستی اور لیسبین کمیونٹی کو سماج میں درجہ دینے پر خوشی منا رہے ہیں اور داد تحسین حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح سے خوشی منا رہی تھی اور وہ بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نیز تو نابود کر دی گئی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو پوری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ بہت جلد ایک اور نئی تاریخی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔